بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ عالم کے کورس میں ہم جو ہے وہ فقہ کی کتاب پڑھ رہے تھے۔ اس میں جو ہے وہ نماز کی شرائط ہمارا جو ہے وہ آج کا ٹاپک ہے۔ اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ آج جو میں آپ کو سکھاؤں گا وہ ہے شرط نیت۔ وقت کا جو ہے وہ بتا دیا تھا پچھلی ویڈیوز میں، اب جو ہے وہ یہ شرط نیت ہے، تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، انہیں تو یہی حکم ہوا کہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھتے ہوئے۔ اچھا، اس میں مسائل ہیں، تو مسئلہ نمبر 33 یہ ہے کہ نیت جو ہے وہ دل کے پکے ارادے کا نام ہے، ٹھیک ہے، پکے ارادہ ہو، پختہ ارادہ جس کو کہتے ہیں، اس کا نام جو ہے وہ نیت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، محض جاننا نیت نہیں، تا وقت یہ کہ ارادہ نہ ہو، یعنی کہ ارادہ ہونا چاہیے، بس آپ یوں سمجھ لیجیے۔ اسی طرح جو ہے وہ نیت میں زبان کا اعتبار نہیں، یعنی اگر دل میں مثلاً ظہر کا قصد کیا، یعنی کہ ارادہ کیا، نیت کیا، قصد کہتے ہیں ارادے کو، نیت کو، ٹھیک ہے، اور زبان سے لفظ اثر نکلا، ٹھیک ہے، تو ظہر کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ کیوں ہو جائے گی؟ کیونکہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے آپ نے کچھ بھی کہہ لیا اس کا اعتبار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ نیت چونکہ آپ نے فجر میں نکلے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے فجر کی نماز پڑھنی، تو آپ کا جو ہے وہ نیت بن گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح نیت کا ادنا درجہ کیا ہے؟ کم سے کم درجہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر اس وقت کوئی پوچھے بھی آپ جو ہے وہ کون سی نماز پڑھ رہے، تو آپ فوراً جو ہے وہ بلا تعمیل، یعنی کہ جو ہے کوئی ٹائم لیے بغیر بتا دیں کہ بھئی میں جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ ظہر کی نماز جو بھی پڑھ رہے ہیں آپ، اسی طرح، ٹھیک ہے۔ اگر جو ہے حالت ایسی ہے کہ سوچ کر بتائے گا تو پھر نماز ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں بھئی سوچ کے تو بتائے گا، یعنی کہ اس کی نیت ہے نہیں، تبھی تو سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فور ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں بھئی، ہاں ابھی آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، یا پھر آپ جو ہے وہ آپ کا کیا کیا ارادہ ہے۔ اب اگر آپ کا ارادہ ہوگا ہی نہیں تو آپ سوچو گے، ٹھیک ہے نا، ٹائم لو گے، یا ہو سکتا ہے آپ صاف صاف بولو میرا ارادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا ارادہ ہے کوئی نہ کوئی کام کرنے کا، تو پھر آپ فوراً بولو میں یہ فلاں کام کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جو ہے وہ مسئلہ نمبر 34 یہ ہے کہ زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے وہ کچھ عربی کی تخصیص نہیں ہے، فارسی میں، اردو میں، انگلش میں، آپ کچھ بھی کہنا چاہیے زبان سے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن تلفظ میں آپ جو ہے ماضی کا صیغہ لگائیں گے، یعنی کہ نویتو، یا نیت کی میں نے، یعنی کہ میں نے نیت کی، ٹھیک ہے، آئی انٹینٹڈ، ٹھیک ہے، تو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں پاسٹ کا صیغہ لگائیں گے، پاسٹ کا، پاسٹ انڈیفینٹ کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر کہتے وقت نیت حاضر ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب بھی آپ جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہیں تو اس کو وقت نیت حاضر ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے، دل میں ہی نیت ہو، پتہ ہو آپ کون سی نماز پڑھیں۔ اسی طرح تکبیر سے پہلے نیت کی، ٹھیک ہے جی، تکبیر ہے اللہ اکبر، اس سے پہلے اپنی نیت کر لی، اور شروع نماز اور نیت کے درمیان کوئی امر اجنبی کیا ہوتا ہے کہ بھئی ایسا کام جو اجنبی ہو، یعنی کہ کھانا پینا، کلام وغیرہ کرنا، جس سے جو ہے وہ نماز وغیرہ ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ چیز نہ ہو تو نماز ہو جائے گی، یعنی کہ آپ نے تکبیر سے پہلے جو ہے وہ نیت کر لی، ٹھیک ہے، اور نیت اور نماز شروع ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے، ان دونوں کے درمیان آپ نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا، مطلب کھانا پینا وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا، تو اب کیا کیا ہوگی؟ نیت ہوگی، ٹھیک ہے، مسئلہ، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے کر لیا تو پھر آپ جو ہے وہ دوبارہ نیت کریں گے سر۔ تو نیت ویسے بھی دل کے ارادے کا نام ہے، اگر جو تحریمہ کے وقت نیت حاصل نہ ہو، ٹھیک ہے جی، وضو سے پیشتر نیت کی، ٹھیک ہے، تو وضو کرنا فاصلہ اجنبی نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وضو جو ہے نماز کا حصہ ہے، کیونکہ وضو کے بعد نیت کی اور اس کے بعد نماز کے لیے چلنا پایا گیا تو نماز ہو جائے گی، اور یہ چلنا فاصلہ اجنبی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر ان شروع کے وقت نیت پائی گئی اس کا اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، شروع کے وقت جو اپنی نیت پائی گئی اس کا اعتبار نہیں، یہاں تک کہ اگر تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کے بعد اگر اپنی نیت کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ اکبر سے پہلے آپ کو نیت کرنی پڑے گی، بعد میں نہیں کرنی پڑے گی، اور آپ نے بعد میں نیت کر لی تو پھر آپ کی کیا ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ نفل ہو جائے، سنت ہو جائے، تراویح ہو جائے، اس پہ جو ہے مطلق نماز کی نیت کافی ہے، یعنی کہ میں جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہوں یہ، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ احتیاط یہ ہے کہ تراویح یا سنت وقت میں یا سنت وغیرہ کی، جیسے قیام اللیل کی جو ہے وہ نیت کریں، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ یہ کہہ دیں میں جو ہے وہ قیام اللیل کی نماز پڑھ رہا ہوں سنت کی، نہیں، اگر آپ نماز بھی کہہ رہی ہیں تب بھی چل جائے گا۔ اسی طرح باقی سنتوں میں سنت یا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مطابقت کی نیت کی، تو اس لیے کہ بعض جو ہے وہ مشائخ ان میں مطلق نیت کو ناکافی قرار دیتے ہیں، کہ بعض ناکافی قرار دیتے ہیں، یعنی کہ آپ جو ہے وہ مطلق نیت کر سکتے ہیں۔ اچھا، نفل نماز کے لیے یہ مطلق نماز کی نیت کافی ہے، یعنی کہ میں نے جو نماز پڑھ رہا ہوں اس طرح، اگرچہ نفل نیت میں نہ ہو،
ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ فرض نماز میں نیت فرض بھی ضرور ہے، یعنی کہ آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، تو کیا ہے کہ اس کی نیت بھی جو ہے وہ فرض ہے، ضروری ہے۔ مطلق نماز یا نفل وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں، ان کی نیت جو ہے وہ کافی نہیں، یعنی کہ اگر فرضیت جانتا ہی نہ ہو، یعنی کہ ہم یوں سمجھ لیجیے پانچوں وقت جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، مگر ان کی فرضیت کا علم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے بھئی، یہ جو میں پانچوں نماز پڑھ رہا ہوں، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، یہ فرض ہی نہیں ہے یا جانتے ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ نماز ہی ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس پر ان تمام نمازوں کی قضا جو ہے فرض ہوگی، مگر جب امام کے پیچھے ہو، ٹھیک ہے، اگر تو امام کے پیچھے ہے تو یہ نیت کرے کہ جو امام جو نماز پڑھتا ہے وہی میں جو پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور اگر جانتا ہو کہ مگر، اور اگر جانتا ہو مگر فرض کو غیر فرض سے متمیز نہ کیا، تو دو صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ کیا صورتیں ہیں؟ پہلی جو صورت یہ ہے کہ اگر سب میں فرض ہی کی نیت کرتا ہے، ٹھیک ہے، سب میں فرض ہی کی نیت کرتا ہے تو نماز ہو جائے گی، مگر جن فرضوں سے پیشہ سنتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ زور سے پہلے سنتیں ہیں، عشاء سے پہلے سنتیں ہیں، اگر سنتیں پڑھ چکا ہے تو امامت نہیں کر سکتا، نماز پڑھ سکتے ہیں، امام کے پیچھے ہی پڑھ سکتا ہے، امامت نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا پتہ ہے؟ کہ اس نے ساری نمازوں کی نیت جو ہے وہ فرض کی نیت کر لی تھی، اب کیا ہے کہ سنت جو پڑھ رہا تھا نا با نیت فرض، نیت تو فرض کی تھی نا اس کی، تو اب اس کا جو ہے فرض ساقط ہو گیا، یعنی کہ فرض جو ہے وہ ساقط ہو گیا، مثلاً یہ یوں سمجھے کہ زور کے جو ہے وہ 4 رکعت والی سنت ہیں، ٹھیک ہے، اب اس نے با نیت فرض پڑھ لی، تو اب جو ہے فرض امامت، فرض نماز میں امامت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ جو فرض پڑھ چکا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ فرض پڑھ چکا ہے، یاد رکھ کے جو فرض پڑھ چکا ہے نا پھر وہ امامت نہیں کر سکتا، البتہ وہ جماعت میں شامل ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن وہی بات ہوئی کہ وہ نفل ہو جائے گی، کیونکہ وہ فرض پہلے پڑھ چکا ہے، دوسری صورت میں یہ نیت فرض میں کسی میں نہ کی، یعنی کہ دوسری صورت یہ کہ وہ نیت فرض نہیں کر رہا، نیت کر رہا ہے فرض نہیں کر رہا، تو نماز فرض ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی، تو یہ جو مسائل میں نے آپ کو جو ہے وہ سکھا دیے، مزید یہ کہ اس میں نیکسٹ ویڈیو میں یہ جو دیگر مسائل رہتے ہیں یہ بھی میں آپ کو سکھا دوں گا، ابھی کے اجازت دیجیے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا، تھینک یو۔